SRDP کی طرف سے جو کام حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں کیا گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ دھوبی گھاٹ کے پاس جو بہت بڑا ایک ڈرین کا کام ہوا، جب بارش ہوئی تھی کافی نقصان رحمت نگر کے اطراف اکناف کے علاقے میں ہوا۔ الحمدللہ وہ SRDP کے فنڈ سے ایک بہت بڑے نالے کا کام وہاں پر مکمل ہو گیا۔ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ جب کبھی بھی بارش ہوگی تو اس علاقے میں پانی داخل نہیں ہوگا۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہر سال یاقوت پورہ ہو یا جہاں کہیں بھی حیدرآباد کے اسمبلی الخجات میں گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے وہاں پر ہر سال ان سکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جاتا ہے، 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس دی جاتی ہے اور آل ان ون گائیڈ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی GPA 8 یا اس سے کم بھی لاتا ہے تو ان کو نقد انعام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سے پہلے سے زیادہ ووٹوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب اور کامران کر سکے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس دکھانے کو کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجلس پر الزام لگاؤ، سوائے اس کے کہ مجلس کے قائدین پر رکیک حملے کرو یا پھر گالی گلوچ کر دیا جائے۔ مجلس 65 سال سے عوام کی خدمت کرتی آ رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ریکارڈ ہے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین مجلس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین مجلس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے سرزمین دکن پر پورے ملک کی سیاست میں ہم نے اپنے اتحاد اور سیاسی شعور کی بنا پر ایک منفرد مقام کو پیدا کیا۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین مجلس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ مجلس کے 7 اراکین اسمبلی نے تلنگانہ میں 950 سال میں 10,000 کروڑ سے زیادہ صرف اقلیتوں پر یہ پیسہ خرچہ کروایا۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین مجلس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ مجلس کے MLAs کی نمائندگی پر آج تلنگانہ میں 201 ریزیڈنشل سکول مسلم اقلیت کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے علیحدہ طور پر قائم کیے گئے، جس میں آج 1,80,000 کے قریب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ 200 جونیئر کالج میں بھی تبدیل ہو گئے۔ ہر میدان میں مجلس کام کر رہی ہے۔ اوورسیز اسکالرشپ کا مسئلہ آیا تو مجلس نے حکومت سے نمائندگی کر کے مسلم اقلیت کے آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2,224 بچے اور بچیاں امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی یونیورسٹیز میں 2 سال کا ماسٹرز کا کورس مجلس نے جو نمائندگی کی، حکومت ان کے اوورسیز اسکالرشپ کی فیس دے رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر میدان میں مجلس کام کر رہی ہے۔ ایوان اسمبلی میں آپ کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں تو قائد مقنن اکبر الدین اویسی ہو یا مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر اراکین اسمبلی ہو، وہ بے باک طریقے سے آپ کے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور آپ کی آواز بن کر حکومت سے آپ کے تکالیف اور مسائل کو حل کرواتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنا ایک اکاؤنٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے۔ یہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین جو اپنی ایک بلدیہ کی سیٹ کو اپنے گھر میں نہیں بچا سکے، آج یاقوت پورے میں آ کر مجلس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جمہوریت ہے، آپ ضرور آئیے۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے سے زیادہ ووٹوں سے انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں کیسے آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آج جب ہم قلندر نگر میں دورہ کر رہے تھے تو ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی
جس کا میں باپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ان کے جذبے کا، ان کی محبت کا۔ مجھے لے جا کر ہماری اس بہن سے ملایا گیا تو وہ خاتون نے مجھ سے کہا نہیں، بلکہ وہ کہہ نہیں سکتی تھی، گونگی تھی، بے زبان تھی، وہ اپنے اشاروں سے کہہ رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ میں نے ہمیشہ مجلس کو ووٹ دیا، اور اشارے سے کہہ رہی تھی کہ اب کے بار بھی مجلس کو ووٹ دے گی، اور پتنگ کا نشان بتا کر اپنے اشاروں سے بتا رہی تھی کہ مجلس کا ساتھ دے گی۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں نے ان کو بھی ووٹ دیا، تو میں نے کہا کہ تم نے ہمارے والد کا بھی ووٹ دیا تھا؟ تو نے کہا کہ ہاں جب میں نے کہا کہ تم نے سالار کو بھی ووٹ دیا، تو کہا میں نے سالار کو بھی ووٹ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان نہیں دی گفتگو کرنے کی، مگر ان کے پاس اتنا جذبہ اور محبت ہے مجلس کے لیے، میں کیسے ایسی محبت کو، کیسے ان لوگوں کے لیے کیا میں کر سکتا ہوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب میں نے اس خاتون کی اس محبت کو دیکھا تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور مجھے خوف بھی ہوا کہ اب ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے لوگوں کی امیدوں پر نہیں اتریں گے، اگر خدا نخواستہ ہم ان کو شرمندہ کر دیں گے، تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ میں ایک بزرگ سے ملا، یہیں پر آپ کیا جم دورہ کر رہے تھے، ضعیف ہیں، بات بالکل خاموشی سے، کمزوری سے کر رہے۔ میں ان کے قریب میں گیا تو مجھے کان میں کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، میرا ووٹ آ گیا، میرے گھر والوں کا ووٹ نہیں آیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مزاج آپ نے اور محبت میں مجلس کا پیدا کیا ہے، یہ کہیں کوئی طاقت آ کر اس محبت اور مزاج کو ختم نہیں کر سکے گی۔ مخالفین مجلس اس محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ مخالفین مجلس کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام نے طے کر لیا کہ یاقوت پورہ ہو یا جہاں کہیں بھی اسمبلی القیداد سے مجلس کے امیدوار الیکشن لڑیں گے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریں گے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریے کہ ہم ان لوگوں کی پورے امیدوں پر اتر سکیں، اور ہم عوام کی ذمہ داریوں کو اور بہتر طریقے سے سمجھ کر حلقہ یاقوت پورے میں اور ترقیات کے ڈیولپمنٹ کے کام کو کروا سکے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔